اب میں آ گیا ہوں، میں چیزیں سنبھال لوں گا، اس کے لیے ان کو کتنا وقت چاہیے ہوگا، آ بھی سکیں گے نہیں آ سکیں گے، ان کے بہت سے فیصلوں کی وجہ سے یعنی ان کی گورنمنٹ کو بھی، ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا۔ دیکھیں ایک بات تو اگر شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اتنے جاہل ہیں، بیوقوف ہیں کہ لوگوں کو یہ بیوقوف اس طرح سے بنا لیں گے کہ جناب یہ تو شہباز شریف کی حکومت تھی، نواز شریف بیچارے کا کوئی رول نہیں تھا، تو لوگ یہ بات نہیں مانیں گے۔ حکومت لینے سے لے کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ذبح کرنے سے لے کے اس کو سمندر برد کرنے سے لے کے اس کے بعد اس آسان راستے پر چلنے سے لے کے جس کا ذکر مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا، ایک ایک فیصلے کی توثیق میاں نواز شریف نے کی ہے۔ تمام فیصلے میاں نواز شریف نے کیے ہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے نہ کیا ہو اور نون لیگ نے ان کو بائی پاس کیا ہو۔ اگر میاں نواز شریف کو بائی پاس کر کے نون لیگ نے کو فیصلہ کیا تو پھر تو ویسے ان کو قیادت چھوڑ دینی چاہیے کہ ان کا پارٹی پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ بھائی نے اقتدار ملتے ہی ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور ان کو جو ہے بائی پاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے، دیکھیں آج اگر آپ شہباز رانا صاحب کی سٹوری دیکھیں، وہ سٹوری کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے آخری 6 ہفتے اہم منصوبوں کے ترقیاتی اخراجات کا 99% اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں پر خرچ، اور آخری 6 ہفتوں کے دوران کل ترقیاتی اخراجات کا 99% دیگر اہم منصوبوں پر اخراجات کو روک کر اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں پر خرچ کیا۔ لیکن یہ تو انہوں نے سارا بتایا، لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سارے کے باوجود ابھی بھی یہ اس قابل نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی بھی پتہ نہیں ہم نومبر میں الیکشن میں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، ابھی بھی یہ اس حوالے سے کنفیوز ہیں۔ تو سر اگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر اربوں روپے کے اشتہارات دے کے، بیانیے بنوا کے، جھوٹے اشتہارات لگوا کے، چیزیں کر کے، اگر اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا، کیا ہے بیانیاں بنانے کے لیے کسی کے خلاف یا اپنے حق میں جو اس حکومت نے پچھلے 16 ماہ میں نہیں کیا؟ اور دیکھیں جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال صاحب سے شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت دیر کر دی ہے، انہیں بہت پہلے اس پارلیمنٹ کا ہاتھ روکنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے۔ دیکھیں سر میری بات سنیں، یہ کوئی بات نہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، کس نے کہا ابھی پارلیمنٹ سپریم ہے؟ آئین سپریم ہے۔ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے، یہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ 9 ممبرز کھڑے ہو کے اور قانون سازی کر دیتے ہیں۔ یہ مقدس پارلیمنٹ ہے جہاں پہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے وہ تقریریں آپ نہیں سن سکتے۔ یہ مقدس ایوان ہے، یہ عوام کا نمائندہ ایوان ہے جہاں عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ایک دن میں 6 کروڑ تو لگتا ہے، ایک سال میں 5 ارب تو لگتا ہے، وہاں سے ایک قانون سازی ایسی نہیں ہوتی جو عوام کے لیے ہو۔ تو مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آج کہا جا رہا ہے بڑا جی نقصان ہوگا، بندیال صاحب نے جو فیصلہ دے دیا، اس سے عوام کا کیا نقصان ہے؟ جب یہ قانون بنا تھا 4 5 6 ماہ بعد ہی اڑایا ہے نا اس کو، جب یہ قانون بنا تھا یا 3 ماہ بعد اڑایا ہے، جب یہ قانون بنا تھا اس کے بعد 3 ماہ میں کیا بجلی سستی ہو گئی، گیس سستی ہو گئی، آٹا سستا ہو گیا، گندم سستی ہو گئی، لوگوں کی آسانی ہو گئی، گھروں کے کوئی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے، کچھ سکھ کا سانس آ گیا، کوئی 2 وقت کی روٹی آسان ہو گئی۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے تحت پابند ہے، انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ اسی لیے کہ وہ جو پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سوال کیا تھا، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا کہ جس طرح سے نیب کے اندر، ایف آئی اے کے اندر، اینٹی کرپشن کے اندر یہاں پہ پراسیکیوٹرز بدلے جا رہے ہیں، لوگ بدلے جا رہے ہیں، افسران بدلے جا رہے ہیں، یہ تو صرف اپنے کیسز کے لیے بدلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس دیکھیں، اس پہ بینچ بنایا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بینچ بھی اس کو سماعت کرنی چاہیے اس پوائنٹ اپنی بینچ کو، اور اس بینچ کو یہ جتنی انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں اس کے بارے میں کہنا چاہیے، اور خاص طور پہ ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ جو بریت ہوئی ہے جتنے کیسز میں، جو بریت ہوئی نہیں ہے سر وہ کرائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ سکتی ہے کہ اس کے اندر جو اپیلیں نہیں کی گئیں، بلکہ جو کہ ساری اپیلیں نہیں کی گئیں ان کو اپیلیں کی جائیں، سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دینی چاہیے۔ جتنے نیب کے لوگ بری ہوئے ہیں ان کی اپیلیں اوپر ہائی کورٹ میں نہیں گئیں، جتنے لوگ ایف آئی اے کے متعلقہ عدالتوں میں بری ہوئے ہیں، ایف آئی اے نے اپیلیں نہیں کی، تو وہ سر اپیلیں ہونی چاہیے۔ اگر کرپشن نہیں کی تو ہائی کورٹ بھی بری رکھے گی، سپریم کورٹ بھی بری رکھے گی، اور اگر واردات ڈالی ہے تو پھر اوپر ہائی کورٹ تو شاید کہیں پہ کوئی نہ کوئی ہائی کورٹ شاید مینج ہو جائے، ساری تو نہیں ہوں گی، اور پھر سپریم کورٹ کسی کیس میں تو کوئی ایسا ورڈکٹ دے گی نا کہ پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ چلے ایک طرف تو یہ سارے معاملات عدالتی بھی ہیں، ابھی آگے چلنے ہیں، دوسرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اب مزمل اس میں اب یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ جی راجہ ریاض صاحب نے پھر ملنا ہے شہباز شریف صاحب سے، جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک نگران وزیر اعظم نہیں آتا تب تک میں ہی وزیر اعظم ہوں۔ تو اب دونوں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم ہے کون، یعنی ان کو دونوں کو بھی نہیں پتا کہ نگران وزیر اعظم کس نے بننا ہے۔ یہ اب ایک لطیفہ بن چکا ہے۔
تو بہرحال وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ 3 دن میں اگر اتفاق نہ ہوا تو پھر پارلیمانی کمیٹی، ورنہ پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا معاملہ. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجہ ریاض صاحب بھی ڈٹ جائیں گے. مزمل دیکھیں اس میں تو بیسکلی تقریباً 8 دن کا وقت ہوتا ہے ٹوٹل اگر ملایا جائے اس کو، کیونکہ 3 سے 4 دن یہ بنتے ہیں، پھر 2 پارلیمانی کمیٹی کے، اس کے بعد 2 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے. تو ویسے اوور آل تو تقریباً 16-17 تاریخ تک شہباز شریف صاحب رہ سکتے ہیں وزیر اعظم. لیکن جہاں تک ڈیڈ لاک کا معاملہ ہے تو وہ اصل ڈیڈ لاک جو ہے وہ جیسے شروع سے میں کہہ رہا ہوں وہ راجہ ریاض صاحب کی تو بدولت نہیں ہے. وہ تو بیسکلی یہی نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے، اور جو کہ پی ڈی ایم کی خواہش بھی بن سکتی ہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو نام ہیں ان اپوزنگ ٹو دا نیمز دیٹ دے آر گیٹنگ فرام ادر پیپل. تو وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ کلیکٹیو ہے، وہ راجہ ریاض صاحب کی بیسس پہ نہیں ہے. صرف یہ تو صرف آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے 2 دن انہوں نے میٹنگ کو اوائڈ کیا، کل جو میٹنگ کی تصویر آئی اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس موڈ میں ملاقات ہو رہی ہے، کتنا کانفلکٹ ہے. تو اس میں تو کوئی جان نہیں ہے کہ بیسکلی سارا آرگیومنٹ راجہ ریاض صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہو. لیکن معاملہ ڈریگ ہی ہو رہا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن تک بات پہنچ جاتی ہے تو پی ڈی ایم کو بھی علم ہے کہ ان کے لیے بھی لوز سچویشن ہے، اور وہ چاہیں گے کہ اس نہج تک بات نہ جائے، کیونکہ اس سے پہلے فیصلہ ہو تو ان کے لیے شاید کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز تو ویسے ہی صرف 10-20% ہوپس ہیں ان کو کہ ان کی مرضی کا کوئی نام جو ہے وہ پریویل کر جائے گا. تو انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ اسپیسیفکلی یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جانے سے پہلے لیجسلیشنز کی ہیں، یا جس طرح سے انہوں نے حکومت کو چلایا ہے آخری دنوں میں، اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جس کا الزام یہ تحریک انصاف پہ لگایا کرتے تھے اس کے یہ خود بھی گلٹی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس سپریمیسی کی یہ بات کرتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پہلے تحریک چلائی تھی ووٹ کو عزت دو کے نام سے، اسی کے پرنسپلز کو خود ہی ڈیمولش کرتے جا رہے ہیں. تو جو غلطیاں اپنے ہاتھ سے کی ہیں وہی فیس کر رہے ہیں. اور اس میں نگران وزارت عظمیٰ کی ڈیبیٹ کافی ہالو اور خالی مجھے تو صرف نوائز لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار جب جسٹس ناصر الملک آ گئے تھے سب کا ان پہ اتفاق تھا، سب نے کہا کہ یہ ایک نیوٹرل شخصیت ہیں اور جو رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود 2018 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی اور ساتھ ساتھ آر ٹی ایس کو بند کرنا، تو اس کو تو نہیں رکوا سکے وہ بھی. تو اسی لیے بے شک آپ پاکستان کی سرزمین سے سب سے زیادہ نیوٹرل اور ایماندار شخص کو لگا دیں، جو سسٹم چاہے گا ہونا تو وہی ہے. تو اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کی جو نگران